قارون کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو قارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے اور ان کی قوم میں سے تھا اور بہت ہی مالدار تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی ہے۔ جب وہ نکلتا تھا تو بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور بہت ظاہری زیبائش اور زیب و زینت کے ساتھ نکلتا تھا، اور اس کی جماعت تھی اونٹوں کی جو اپنے اوپر خزانوں کی چابیوں کو لادے ہوئے ہوتی تھی۔ جب وہ نکلا تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ انہوں نے اظہار کیا اپنے معافی ضمیر کا، دیکھا خزانہ بہت زیادہ ہے، شان و شوکت بہت زیادہ ہے، ظاہری ٹھاٹ باٹ بہت زیادہ ہے، تو کاش کے ساتھ کہنے لگے یا لیت لنا، کہ کاش ہمارے لیے بھی ہوتا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو ملا ہے۔ تو پھر اسی قوم میں سے، اسی جماعت میں سے رد کرنے والوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قوم میں سے جن کو علم دیا گیا تھا، الذین اوتوا العلم، جن کو علم ملا تھا، وہ کہنے لگے ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ کس چیز کے پیچھے ہو؟ قارون کا مال، اس کی دولت، اس کا ظاہری ٹھاٹ باٹ، اس کے پیچھے آتے ہو۔ ویلکم، بربادی ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ کس بات پہ؟ حسد کیا تھا قوم نے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ ہمیں وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے، وہ اس ظاہری ساز و سامان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بات کو ذکر کیا، انہوں نے کہا ایسے نہیں کرو۔ وہ کہتے تھے لذو حظ عظیم، قارون تو بڑے نصیب والا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیسے کیا کہ اہل علم کہنے لگے کہ ایسے نہ کرو، بلکہ تم یہ دیکھو ثواب اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اجر، وہ سب سے بہتر ہے، وہ خیر والا ہے۔ تو انسان کسی کی ظاہری شان و شوکت پر اس سے حسد نہ کرے، لیکن اس جملے میں، اس واقعہ میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہو، متاع ہو، دنیا کی چیزیں، دنیا کا ساز و سامان ہو، اس انسان سے حسد کیا جاتا ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو، چاہے وہ انسان برا ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا، اللہ کہتے ہیں تم حسد کرتے ہو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو عطا کر دیا۔ تو انسان چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی اچھا انسان ہے، چاہے کوئی برا انسان ہے، ہر ایک انسان سے اس دنیا میں حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد ہر صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسد سے بچ سکیں تو دو کام اپنی زندگی میں ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ دو کاموں کو اپنی زندگی میں ضرور اختیار کریں۔ ان میں سے پہلا کام، اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، اپنی نعمتوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کرو۔ جب تم اپنے آپ کو بہت زیادہ شو آف کرو گے، بہت زیادہ دکھاؤ گے کہ میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تو آپ لوگوں کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ تو اپنی نعمتوں کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے یوں اظہار نہ کریں۔ اگر کسی کو آپ کی نعمت کا پتہ چل جائے تو آپ کہیں الحمدللہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کہیں ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ یہ جملہ سب سے بہترین ہے کہ آپ جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے تو کہو ہاں الحمدللہ، یعنی اس میں کوئی کبر بھی نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے۔ آپ کہ ہاں الحمدللہ میرے پاس ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہے، آپ کے ساتھ برا ہے، بس آپ کہہ دیں الحمدللہ، میرے ساتھ اچھائی یا برائی اللہ کا شکر ہے، میں جس حالت میں بھی ہوں۔ تو اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچیں، ان کو چھپائیں تاکہ آپ لوگوں کی نظروں سے بچ سکیں۔ نظریں بنیاد ہیں حسد کی۔ انسان جب دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تب وہ حسد کرتا ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں۔ دوسری چیز جس کے ساتھ آپ لوگوں کی حسد سے بچ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے کبر کو، اپنے تکبر کو خود ماریں، اپنے نفس کو خود ماریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے رہیں۔ کیونکہ انسان جب کبھی تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تو اس وقت لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتا ہے،
محور بنتا ہے، لوگوں کی نظریں اس کی طرف آتی ہیں، تو جب آپ تکبر کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے اظہار کر کے خود ان کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ تو کثرت سے استغفار کر کے، اپنے نفس کو مار کے، اپنی انا کو ختم کر کے اور اپنی بڑائی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ ہاں مجھے اللہ کی وجہ سے مل گیا، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ استطاعت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس اچھی زبان ہے، کوئی بھی اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی زبان سے کہیں الحمدللہ یا بالتوفیق الاعلی، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ جب آپ ہر جملے پہ، ہر اپنی ادا پہ، ہر اپنے عمل پہ اور ہر اللہ کی عطا پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دو عمل اختیار کریں، اپنی نعمتوں کو چھپائیں اور اللہ کی عطا پر اللہ کا شکر کریں اور استغفار کریں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھیں۔